سیدھی سی بات یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں ہر ایک کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. ہم اس پہ بتاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں بات کرے دین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو واضح کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانکار تھے، رسول سے ڈائریکٹ فائدہ حاصل کیا تھا. لیکن کیا صحابہ کرام میں سارے لوگ فتویٰ دیتے تھے؟ نہیں. صحابہ کرام میں سارے لوگ فتویٰ نہیں دیتے تھے، روایت کرتے تھے. ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میں چاہتا ہوں جلدی ساری باتوں جو خوب دھیان سے آپ کو سننا پڑے گا. صحابہ کرام روایت تو کرتے تھے، یعنی ہر صحابی نے جو رسول اللہ سے دیکھا وہ روایت کر رہا ہے. رسول اللہ کو بولتے دیکھا، روایت کیا. رسول اللہ کو کچھ کرتے دیکھا، روایت کیا. رسول اللہ خاموش تھے تو روایت کیا. کوئی اللہ کے رسول کا صحابی بہت دور رہتا ہے، دیہات کے علاقے میں رہتا ہے، اس کا علم کچھ ایسا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ آیا اللہ کے رسول سے، ایک بار زندگی ملاقات ہوئی ہے. اب اللہ کے رسول سے آئے، ملاقات ہوئی، اب اپنے قوم میں گئے. اب وہ جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول سے ملنے کے بعد کون نہیں آ. تو آج لوگ ایک نیتا سے مل لیتے ہیں تو دن رات بیان کرتے رہتے ہیں، 1-2 مہینہ تو بیان ہی کرتے رہتے ہیں کہ فلانے نیتا سے میری بڑی ملاقات ہوئی، ایسا ہونا، بڑی عزت کیا انہوں نے، مجھ کو بیٹھایا. بھئی اللہ کے رسول جس کی ملاقات ہو گئی وہ کیوں نہیں بتائے گا؟ تو بھئی اللہ کے رسول سے ایک بار ملاقات ہوئی، اب جا کے اپنی قوم میں بتایا، روایت کیا. اب وہ روایت ہم کو پہنچی. تو یہ روایت تو سارے صحابہ کرتے تھے، لیکن سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے. اب صحابہ میں جب یہ مسئلہ ہے تو پھر آج کے زمانے میں یہ مسئلہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ دین کے بارے میں نہیں بول سکتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے میں بھی اس طرح کا فتنہ تھا. بھئی خوارج نکلے، صحابہ کے مقابلے میں وہ بات کرنا شروع کیے نا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں، اور اس پر ایک پورا فرقہ بن گیا اور ایک جتھا ان کا بن گیا خوارج کا. قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ، بہت مضبوط تھا ان کا چہرہ مہرہ ہم سے کہیں اچھا تھا، داڑھی وغیرہ اور تمام بہترین تھا، سب کچھ بہت اچھا، بہت خوبصورت. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا.